السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 2012-13 سن کی بات ہے کہ ہم نے یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا تو پہلے ہی سیمسٹر میں وہاں کے ماحول کا آؤٹ کم کے طور پر ایک نظم لکھی جو کہیں کہیں میں نے سنائی بھی ہے، ایک آدھ مشاعرے میں بھی، ویسے بھی کلاس میں تو خیر میں اگلے ہی اسی دن سنا دی تھی وہاں پر. اس کی ابتدا کچھ اس طرح تھی کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. اور پہلا بند میں ویسے سنا دیتا ہوں کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. بہت سی خاک چھانی ہے، بڑے موسم بتائے ہیں، کئی امکان چھوڑے ہیں، کوئی وعدے نبھائے ہیں. بہت سے رت جگے ہیں جو کسی کے نام کرنے ہیں. ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. پچھلے 1-2 پروگرامز ایک خاص ٹون میں بھی اور ایک خاص ایشو کو بڑھوتری دینے یا اس کو ہائی لائٹ کرنے یا اس کو کھنگال کے اٹھا پٹک کے پوری طرح مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینے پہ گزرے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ بعض دفعہ ایک طرف سے بات کی جاتی ہے تیلی لگانے والے انداز میں، تو دوسری طرف سے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، اور جواب بھی اس سے بڑھ چڑھ کر اور بڑی ڈینگیں مار کے. اور آپ سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کا مختلف اپنے اپنے دھڑے کو ایڈوکیٹ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے. تو کیا ہماری گفتگو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا اس قبیل کی کوئی چیز تھی؟ نہیں، اس طرح کی نہیں تھی. کیوں نہیں؟ ایک تو میں نے جیسے مثالوں میں بھی وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ہم آج جو گفتگو کرتے ہیں یا اپنے آئندہ کے ہونے والے واقعات یا اپنے مستقبل کو کنسیو کرنے کے بعد جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کی بنیاد ہم نہ صرف یہ کہ اپنی پچھلی 125 130 سالہ 32 سالہ تاریخ کو سامنے رکھ کے دے رہے ہیں، بلکہ جو ہمارا دعویٰ ہے یا جس دعوے کی بنیاد پر ہمارا وجود کھڑا ہے، اس خدا کی طرف سے ہونے والا دعویٰ رکھنے والوں کی ایک اپنی تاریخ ہے جو تاریخ انسانی جتنی تقریباً طویل ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ساتھ ساتھ اپنے فرستادے بھیجے اور انسانوں کو آسمان سے گائیڈ کرے، رہنمائی فرمائے، تو جتنی ان کی پرانی تاریخ ہے، جو ان کے ساتھ زمینی عقلوں نے کیا، اور جو زمین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے والے اور اس دنیا کو ہی سم ٹوٹل آف دیئر کریشن سمجھنے والے تھے، انہوں نے جس طرح رسپونڈ کیا، وہ تاریخ جتنی پرانی ہے وہ ساری کی ساری ہماری، ہم اس تاریخ کے وارث ہیں، وہ ہماری وراثت ہے. تو جو ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سامنے ہے، اور جس میں کبھی ایک دفعہ بھی کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکلا جو ماننے والوں کو، اہل ایمان کو یا ایمان لے آنے والے طبقے کو مایوس کر سکے یا کبھی کوئی سرپرائز دے سکے، تو اب کی دفعہ وہاں کیسے ہوگا؟ لہٰذا ایک تو اس کی اس پہ بنیاد تھی. دوسری، انسان جو ہے وہ سامنے کی حقیقتوں کو بھی اس کے اوپر اس کا اتنا ہی آسانی سے ایمان لے آتا ہے، آسانی سے ان کو تسلیم کر لیتا ہے. خدا تعالیٰ نے کبھی وہ ہے نا کہ آپ ایسا بوجھ نہیں ڈالا کبھی جس کی وسعت یا جس کی استطاعت نہ ہو. تو اس کا ایک تو وہ جب اس کی تشریح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع چوتھے امام جماعت احمدیہ نے فرمائی اس دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ہماری استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے نا جو فوری ترجمہ ذہن میں آتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بوجھ ڈالنے والا ہے، اگر ہم کسی چیز کو اپنے طاقت سے بڑھ کر سمجھ رہے ہیں تو طاقتوں کو اس بوجھ کے تناسب سے بڑھا دینے کی استطاعت رکھنے والا بھی وہی خدا ہے جو بوجھ ڈالتا ہے. تو لہٰذا دعا جب یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو،
تو طاقتوں کے مالک خدا کی عطا کے اوپر بھی اسی طرح یقین ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ وہ جب دیکھے گا کہ جس کی چیز کے ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو وہ آپ کی استطاعت کو، آپ کی قوت کو، آپ کے قوا کو بڑھا دے گا۔ کلی اختیار رکھنے والے خدا تعالیٰ پہ انحصار کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہائے ہائے کر کے تو کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ وہ دیکھیں جی ہون کی کر دیتا تو اب کیا کر دیا۔ اب میں اس کے زمینی حقائق بھی بعض جو ہوتے ہیں نا سامنے، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ بھی کچھ میں نے تلاش کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے جلوس باز اور تھڑے باز مخالفین کے جتھے اور دھڑے ہوتے ہیں، جن کی ہر زمانے میں پچھلے حکومتوں کے ساتھ بھی اور حکومتوں کے سامنے آ کے بھی اور چھپ کے بھی وار کروانے کے مختلف ادوار جو گزرے ہیں، ہر زمانے میں ان جتھوں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ان میں سے چاہے وہ احرار ہوں، چاہے وہ ختم نبوت والے ہوں، چاہے وہ کانگریس والے پروردہ احراریے ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ مودودی صاحب والے سو کالڈ علم کی بنیاد پر مخالفت کرنے والے اور آرگنائزڈ قسم کی منظم سازشوں کے ذریعے جماعت احمدیہ کے اوپر وار کرنے اور کلا کما کرنے والی جماعت اسلامی ہو، ہر دور میں ہر ان کے دھڑے کا آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، یہ کسی بھی زمانے میں سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، آج تک کے مطلب لبیک تک پہنچتے لبیکیوں سمیت یہ سارے کے سارے، ان کو کوئی کھڑا کرنے والا ہوتا ہے اور ان کو اپنی سپورٹ کے لیے، فائنینشل سپورٹ کے لیے بھی اور اپنی جو آشیرواد حکومتی ہوتی ہے اس طرح کی سپورٹ کے لیے بھی یونیفارمڈ، ان یونیفارمڈ، بیوروکریٹک یا عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ، مختلف دھڑوں سے ایک حمایت چاہیے ہوتی ہے، جس حمایت کے بغیر ان کے ذاتی میننگز بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ یہ پرسنل کیپیسٹی میں، اپنی ذات میں میٹر ہی نہیں کرتے۔